خانہ کعبہ۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، جو بڑی حرمت والا گھر ہے، لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنایا۔ مطاف، اس سے مراد بیت اللہ کے چاروں طرف کھلا ہوا صحن ہے جس میں طواف کعبہ کے چکر لگائے جاتے ہیں۔ کعبہ کے کونے حجر اسود، رکن یمانی، رکن عراقی اور رکن شامی ہیں۔ حتیم سے مراد بیت اللہ سے ملق وہ جگہ ہے جو نصف دائرے کی شکل میں ہے، جس کو حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے۔ میزاب رحمت، چھت پر جو نالا ہے اسے میزاب رحمت کہتے ہیں۔ بارش کا پانی اوپر سے حتیم میں گرتا ہے جو کعبہ میں اندر داخل نہ ہو سکے۔ جس نے حتیم میں نوافل ادا کیے گویا اس نے بیت اللہ میں نماز پڑھ لی۔ بعض علماء سلف سے معقول ہے کہ حتیم اور میزاب رحمت کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ملتزم، حجر اسود والے کونے اور کعبے کے دروازے کے درمیان تقریباً 2 میٹر کا حصہ ہے جسے ملتزم کہتے ہیں۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ اس مقام پر سنت یہ ہے کہ بیت اللہ کی دیوار سے چمٹ کر دعائیں کی جائیں اور رخسار سینہ اور ہاتھ چمٹے ہوئے ہوں، مگر اب رش کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے ممکن نہیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حجر اسود یہ ایک متبرک پتھر ہے جو بیت اللہ کے اس دروازے اور ملتزم کے ساتھ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور دیر تک روتے رہے۔ سب حجاج اسے بوسہ دیتے ہیں یا ہتھیلی سے اشارہ، جسے استلام کہتے ہیں، کر کے چوم لیتے ہیں۔ یہ عمل بھی بوسے کے برابر ہے۔ حجر اسود کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بے شمار انبیاء، صحابہ، اولیاء کرام اور دیگر اشاق نے اسے بوسہ دیا یا مس کیا ہے۔ فضیلت حجر اسود۔ حجر اسود جنت سے اتارا گیا ہے۔ یہ دہی سے زیادہ سفید اور روشن تھا، نور سے معمور تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو نور چھپا نہ دیتا تو مشرق و مغرب میں اس کے نور سے منور ہو جاتے۔ مقام ابراہیم، مسجد حرام میں کعبہ سے کچھ 27 ہاتھ کے فاصلے پر، وسط کعبہ سے قدر مشرق شمال کی جانب کرسٹل شیشے کا ایک قبہ نما فریم ہے جس کے چاروں طرف پیتل کی سنہری جالیاں اور سرے پہ ہلال لگا ہوا ہے۔ ان جالیوں کے اندر سے اس پتھر پر بنے ہوئے نقش قدم کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت نفل اس کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کی جاتی ہے، مگر دوران رش یہ نفل مسجد حرام میں کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد کے وسطی حصے میں واقع ہے۔ مقام ابراہیم سے کوئی 18 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ حج اور زیارت کے موقع پر برکت حاصل کرنے کے لیے لوگ نہ صرف اسے پیتے ہیں بلکہ بطور تبرک اپنے ساتھ لے کر بھی جاتے ہیں۔ اپنی روحانی برکتوں کے علاوہ آب زمزم دنیا کا بہترین پانی ہے جو بھوک، پیاس اور شفا کے لیے یکساں مفید ہے۔ آب زمزم اور صفا مروہ کی مختصر تاریخ۔ مکہ مکرمہ میں مسجد کے وسطی حصے میں واقع ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے بی بی ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو کچھ پانی کھجور کے توشے کے ساتھ اس آب و گیا وادی میں چھوڑے اور واپس چلے گئے۔ جب توشہ و پانی ختم ہوا اور ماں بیٹا پیاس سے بےتاب ہوئے تو حضرت ہاجرہ صفا پہاڑی پر اس غرض سے چڑھی کہ شاید کوئی آدم ذات نظر آ جائے اور ہمیں پانی فراہم کر سکے۔ پھر مروہ پہاڑی کی جانب گئی۔ اس پریشانی میں صفا و مروہ کے درمیانی چکر لگاتی رہیں۔ 7ویں بار مروہ پہاڑی پر تھی کہ ایک آواز سنائی دی۔ آ کر دیکھا تو ایک فرشتے نے اپنا پر زمین پر مارا، پاؤں کی ایڑی ماری، جس کی وجہ سے زمین میں سوراخ ہوا اور پانی نکل آیا۔ یہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو پانی پلایا اور پھر اپنی پیاس بجھائی۔ پس ہاجرہ کو خدشہ ہوا کہ کہیں پانی ختم نہ ہو جائے،
اس لیے اس چشمے کے گرد ایک حوض بنایا تاکہ پانی جمع رہے، اور چاہے زمزم کا یہ سلسلہ یہ اصل مقام تھا۔ اب یہ جگہ مطاف میں آ گئی ہے اور کنویں کو پائپ اور پمپ کے ذریعے باب السلام کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے۔ بی بی ہاجرہ کا صفا و مروہ پر دوڑنا اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ صفا و مروہ کی سعی ہاجرہ کی سنت تا قیامت حاجی عمرہ کرنے والوں کے لیے قرار پائی۔ حالانکہ دوڑ بی بی ہاجرہ نے لگائی، مگر دوڑ میں کیونکہ مشقت ہے اس لیے دوڑنا صرف مردوں کے لیے کہا گیا ہے۔ اب سب نشان بنا دیا ہے جہاں پر دوران صحیح دوڑنا پڑتا ہے، جسے میلین اخضرین کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی والدہ کچھ عرصے اس طرح بسر کرتے رہے۔ آخر یہاں یمن سے قوم جرہم کے لوگ آباد ہوئے۔